تو اس رمضان کے مہینے نے ہماری ٹریننگ کی ہے کہ جس رب کی تم اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے ہو وہ رب تمہارا باقی 11 مہینوں کا بھی رب ہے. تم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. جس طرح تم رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے پانی کا ایک قطرہ سوالو نہیں کرتے تھے, کھانے کا ایک نوالا سوالو نہیں کرتے تھے, کسی سے جھوٹ نہیں بولتے تھے, کسی سے لڑتے نہیں تھے اور کہتے تھے انا صائم, میں روزہ دار ہوں, میں روزہ دار ہوں, حرام نہیں کماتے تھے, کھانے پینے سے بچ کے رہتے تھے, اسی طرح تم نے باقی 11 مہینوں میں بھی حرام سے بچنا ہے. جس رب کی بات ہم نے اس ایک مہینے میں مانی ہے وہ رب تو باقی 11 مہینے کا بھی رب ہے. جو رب ہمیں اس مہینے میں کھانا پینا دے رہا تھا وہ رزاق, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, وہی اللہ ہے جو رزاق ہے, ذو القوۃ المتین, بہت شدید طاقت اور قوت والا ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون, تمہارا اور میرا رزق ان جابز اور ان بزنسز میں نہیں ہے, آسمان میں ہے. یہ تو وسیلہ ہے, ان کو ہم نے کرنا ہے, لیکن نظریں ہماری کہاں پہ ہوں گی؟ اپنے رب کی طرف ہوں گی. یا رب آپ نے ہمیں دینا ہے. تو جو رب ہمیں ہر چیز دے رہا ہے اس کو ہم نے باقی 11 مہینوں میں راضی کرنا ہے. اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا, اس سے ہم نے نبھانی ہے. کیونکہ ہم نے پروف کرنا ہے, یا اللہ ہم موسمی مسلمان نہیں ہیں, ہم رمضان مسلمان نہیں ہیں, ہم فرائیڈے مسلمز نہیں ہیں, ہم رمضان مسلمز نہیں ہیں, ہم وہ مومن ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنوا, جو ایمان لائے ہو, میرے رب کی بات ہو رہی ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ایسے مت کرو کہ کچھ تو دین لے لیا کچھ چھوڑ دیا. رمضان میں روزے تو رکھ لیے, لیکن رمضان کے بعد, رمضان میں تو اطاعت کر لی لیکن رمضان کے بعد بھلا دیا. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, وہ جو ہم نے تم میں چاہت تھی, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو یہ چیز نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس مہینے میں کنیکشن ڈیولپ ہوا ہے, یہ جو ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہمیں ملا ہے, اس کو ہم نے بھولنا نہیں ہے. 11 مہینے کم از کم نہیں بھولنا. انشاءاللہ پھر رمضان آ جائے گا اور پھر ہم اپنے جو آلودہ دل ہے ان کا تزکیہ کریں گے, پھر سے ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں گے. لیکن میک یور سیلف ویژن اینڈ پلان کہ آئی ول ناٹ ڈس اوبے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایٹ لیسٹ نیکسٹ 11 months انٹل رمضان کمز, اور میں رمضان میں اپنی پھر سے ٹیوننگ کروں گا. یہ نہیں کہ میں رمضان میں گناہ کروں گا, رادر میں اپنی دوبارہ سے ایک ٹیوننگ کروں گا, جس طرح سے کسی گاڑی کی ٹیوننگ ہوتی ہے اور وہ دوبارہ سے ریفریش ہو جاتی ہے, اس کو آئل چینج ہو جاتا ہے, اس کی بریک پیڈ چینج ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے دل پہ جو دبے پڑے ہوتے ہیں گناہوں کے, انشاءاللہ وہ پھر سے چینج ہو جائیں گے. وہ پھر سے اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے گا اور صاف اور پاک کر دے گا. الحمدللہ مجھے بہت سے لوگوں نے اپنے اسکیجولز بھی بتائے, ہم نے بھی اپنے اسکیجولز بنائے کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن رمضان کے بعد کائنڈلی اسکیجول کو پھاڑ نہ دیجیے گا, رکھ نہ دیجیے گا, بھلا نہ دیجیے گا, رادر تھوڑا ایڈجسٹ کر لیجیے گا. شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اگر قرآن کا ایک بڑا پورشن پڑھتے تھے, لیکن ہم پورشن کو تھوڑا چھوٹا کر لیں اور کم حصہ پڑھ لیں قرآن کا, لیکن ڈونٹ لیو دس بک آف اللہ سبحانہ وتعالی. ڈونٹ میک اٹ ہیپن کہ یہ اس کتاب کو ہم پھر اگلے سال ڈھونڈ رہے ہوں کہ میری کبرڈ میں وہ کتاب رکھی تھی میں نے, وہ 11 مہینے پہلے, اب وہ کہاں گئی. نہیں, میک دس قرآن یور بیسٹ فرینڈ, بلکہ اپنے دن کی شروعات قرآن سے کریں. ان قرآن الفجر کان مشہودا, بے شک فجر کے بعد پڑھے جانے والا قرآن وہ شاہد ہوتا ہے, وہ وٹنس ہوتا ہے. قیامت کے دن وہ آئے گا اور کہے گا یا رب اس شخص نے, عبداللہ, عبد الرحمن, عائشہ, فاطمہ نے مجھے فجر کے بعد پڑھا تھا, میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ. اور وہ قرآن جھگڑا کرے گا, آرگیو کرے گا, لائر ہوگا کہ یا اللہ یہ میرا پڑھنے والا تھا, اس کو جنت میں داخل کر دیں. اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوگا, اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنا لائر بنائیں گے, تاکہ یہ بندہ کی تاکہ دنیا پہ ایک بات طے ہو جائے کہ جو قرآن کو پڑھا کرتے تھے, یہ قرآن ان دوستوں کی طرح نہیں ہے جو ساتھ چھوڑ جائے, جو مشکل وقت میں انسان کو اکیلا چھوڑ جائے. یہ ہماری آگے شفاعت کرے گا. اینڈ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سناز after the Eid is fasting 6 days of Shawwal. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے and he follows up Ramadan with 6 days of fasting of Shawwal, تو رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے, it is as if he has fasted for the whole year. ویسا ہی ہے جیسے سبحان اللہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. کیونکہ اس کی پیچھے جو علماء حکمت بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ
ہر نیکی کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10 گنا تو ایٹ لیسٹ دیتے ہیں. تو اگر ایک انسان نے 30 روزے رکھے اٹ بیکمز اراؤنڈ 10 months. تو ایک روزہ اگر 10 دن کے برابر ہے, 10 دن کے روزے کے برابر ہے, تو 30 دن کے روزے بیکمز اراؤنڈ 300 days, اور سال تقریباً 360 days کا ہوتا ہے اوپر نیچے کر کے. تو if you fast even 6 days of Shawwal, تو you have fasted for the whole year which is 360 days almost. تو جو کہ اسلامی کیلنڈر کے اراؤنڈ 360 days بنتے ہیں, not the Gregorian calendar, rather the Islamic lunar calendar. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سنت کو تازہ کریں رمضان کے بعد. ہاں, آپ یہ روزے کب سے رکھ سکتے ہیں؟ جو پہلا دن ہے عید کا, اس دن روزہ رکھنا حرام ہے, ایون چاہے عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے. ٹھیک ہے, یوم النحر ہے عید الاضحیٰ کا جو پہلا دن, یا عید الفطر ہے جس میں ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں, فطرانہ ادا کرتے ہیں اس سے پہلے, تو وہ جو فرسٹ ڈے ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. سیکنڈ ڈے رکھا جا سکتا ہے روزہ. یہ جو بیسیکلی ہمارے عام طور پہ کنٹریز میں یا ہمارے کلچر میں ٹرینڈ ہے کہ عید کے 3 دن ہوتے ہیں اور ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے. دس از ناٹ رائٹ. عید کی خوشیاں منا سکتے ہیں لیکن روزے آپ عید کے دوسرے دن سے رکھنا شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ آپ اس سنت عمل کر سکتے ہیں, اور اس کو انشاءاللہ تعالی آپ جو شخص یہ کام کرتے ہیں 30 روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے, تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے پورے سال اس نے روزے رکھے. اللہ اکبر, کتنا ہی امیزنگ ریوارڈ اس چیز کا ہمیں ملتا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیز بہت ضروری ہے, اس کو آپ نے لازمی بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. I wish and pray کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان سیشنز کو بابرکت بنائے, اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے. ہر قسم کی جو غلطی کوتاہی ہوئی وہ میرے نفس کی طرف سے تھی اور شیطان کی طرف سے تھی, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر خیر اللہ کی طرف سے تھی. اللہ تعالیٰ اس جرنی کو ہماری نجات کا باعث بنا دے, and make this month of Ramadan the best Ramadan of our lives. And you know what, let me share you a brief incident as well. میرا بھی جو لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا وہ رمضان سے بالکل کچھ دن پہلے میرا ایک بائک پہ بڑا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے I had a near death experience. تو اس چیز نے مجھے بہت دھچکا دیا کہ تم تو کبھی بھی مر سکتے ہو. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.